اپنی طرف سے کیا؟ تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں اب یہ نعرہ لگے شیعوں کو بڑھا دیا تاکہ بلا مولا سے تو ہٹے، ہمارے اوپر آ جائے، مولا سلامت، بلائیں لینے ہم بیٹھے ہیں، مولا آپ کی بلائیں نچھاور، آپ پہ قربان، ہم کو کہیں ہمیں ہاں شیعوں کو بڑھا دیا، کس سے بڑھا دیا؟ اے کوئی اس قابل تو ہو جس سے بڑھا، کس سے بڑھا دیا؟ کس سے بڑھا دیا؟ کس سے بڑھا دیا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اے عربوں کلمہ پڑھائے لا الہ الا اللہ، ابھی ایمان دل میں نہیں آیا، ابھی کچھ اور پڑھنا ہے، تو جو پڑھی کے لا الہ رہ گئے تو رہ گئے، تو ایمان تو دل میں آیا ہی نہیں، تو کس سے مقابلہ؟ قرآن نے کہا مومن تو بنو، مسلم بن گئے مومن بنو، اے ہم بنے بنائے وہاں سے ہمیں بننا نہیں پڑا، نہ ہمیں کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا پڑا، نہ علی اللہ کہہ کے مومن ہم سب وہاں سے پڑھ کے آئے۔ ہم سب پڑھ کے آئے ہیں، اب بڑھا دیا تو بڑھا دیا، کس سے بڑھا دیا بھئی یہ پوچھ لیجئے گا، کوئی اس قابل ہے کہ جس سے بڑھا دیا؟ یہاں تو سیکنڈ اور تھرڈ بھی کوئی پیچھے دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا، ہم ہی ہیں فرسٹ، ہم ہی ہم ہیں، بس یہاں بھی ہم ہی ہم ہیں اور وہاں بھی ہم ہی ہیں، کوئی نہیں۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں موضوع شروع کروں، 70 فضیلتیں علی کی اس کتاب میں لکھی ہیں اور مولا علی نے خود بیان کی، ضرورت ہی نہیں کسی راوی وغیرہ کی، اور مولا نے فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ رسول اللہ نے مجھے سنائی، رسول نے علی کو سنائی تو علی نے سنائی۔ اب 70 کیوں؟ کروڑوں ہیں، 3,500 تو قرآن میں علی کی مدح میں آیتیں ہیں اور لاکھوں حدیثیں ہیں، تو یہ 70 کیوں؟ 70 میں علی نے ہر بار یہ کہا کہ جتنے بھی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فضیلت بیان کی اس میں میں حصے دار۔ اب شاید بچوں کے سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان کو ایک صحابی کو کہا یہ میرے اہل بیت میں، تو اس میں علی شریک، اس لیے کہ علی اہل بیت۔ ابو ذر کو کہا کوئی دنیا میں اس کا جیسا سچا نہیں گزرا، علی اس میں شریک، تو کسی کے لیے بھی رسول اللہ حدیث کہیں اس میں علی حصے دار ہوتے ہیں۔ یہ 70 جو علی نے بتائیں یہ کہہ کے بتائیں اس میں کوئی میرا حصے دار، بس میں ہی میں ہوں، اور یہ کہہ کے کہا ہے کوئی جس کے لیے یہ فضیلت ہے، اس لیے 70 علی نے چنی، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے، کہ ہمارے چاہنے والے چونکہ انہیں رسول اللہ حکم دے رہے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت دینا ذکر علی سے، تو یہ ذکر آگے کیسے بڑھائیں گے؟ یہ تو انہیں تو ہوس ہے، عشرے پہ عشرہ، خمسے پہ خمسہ، عشرے پہ عشرہ، ایک مجلس ہماری پڑھ دیجئے، ایک ہماری پڑھ دیجئے، ایک شب داری، ایک شب غم، تو یہ پہلے سے پتا ہے علی کو کہ یہ چین سے بیٹھیں گے نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ کہیں وہی دوہرائے چلے جا رہا،
ہر بار نیا، ہر بار نیا، ہر بار نیا۔ تو علی نے کہا یہ 70 تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے کام آئیں گی تو بھائی ہمارے کیسے کام آئیں گی؟ 70 ہے نا، تو میں 7 تقریروں میں انہیں تقسیم کرتا ہوں 10-10۔ 70 تو میں ابھی سنا دوں گا، یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ علی کی محبت میں، دیکھیے اگر ٹکڑے کر کے سنایا تو مزہ خراب ہو جائے گا، ورنہ میں یہ کیسا 10 آج سناؤں، 10 کل، 10 پھر، تو 7 تقریروں پہ جائے۔ اب میں یہ کروں گا کہ سنائے آج دیتا ہوں اور 10 کی شرح روز کروں گا۔ شرح آج نہیں کریں گے، آج صرف سنا کے مجلس ختم کیے دیتے ہیں، اسی میں مزہ آ جائے گا، آپ جھومنے لگیں گے، سن کے مزہ آ جائے گا۔ اب اس کے بعد کل سے ہم یہ کریں گے کہ 10 لے لیں گے اور اس کی شرح کریں گے، پھر دوسری تقریر میں 10 اور لے لیں گے۔ اچھا اب 7 پہ جا کے معاملہ ختم ہو جائے گا، 3 پھر بچ جائیں گی، 8 9 10۔ اچھا یہ 3 جو بچ جائیں گی، اس میں پھر ہم نئی فضیلت تلاش کریں گے، 8ویں میں ہم ایک اور تلاش کریں گے جو اسی کی ٹکر کی ہو، اور پھر 9ویں میں اور بڑھائیں گے۔ اپنا بیان بڑھائیں گے، اپنا بیان بڑھائیں گے، اور 10ویں میں اور بڑھائیں گے، بڑھا کے ختم کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر بڑھنے کا کوئی چانس ہی نہ رہ جائے۔ ماشاءاللہ جیسے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ پتہ ہے یہ سب آپ کے ماں کے دودھ کا اثر ہے، آپ کی ماں کی طہارت ہے، وضو کر کے انہوں نے آپ کو شیر دیا، یا علی کا نام پڑھ کے آپ پہ دم کیا، تو آج آپ اس طرح محفل اور دربار علی کو سجائے بیٹھے ہوئے۔ اب اگر بڑھانے کا معاملہ ہے تو اسی میں ابھی ایک معاملہ آ رہا ہے، اس کو میں پہلے بیان کر دوں، اس لیے کہ اس میں بڑا مجھے مزہ آیا تھا، تو میں نے کہا آپ کو شیئر کر لوں، حصے دار کر لوں۔ کہا کہ اگر رسول اللہ نے کہا علی کی شان میں کوئی حدیثیں پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا لکھتا ہے، 3 ہیں بھیا، علی کی شان میں حدیثیں پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا لکھتا ہے، محشر کے دن جب وہ آئے گا تو اس کو انبیاء کی زمرے میں کتنا بڑھا دیا۔ انبیاء کی صف میں، انبیاء کی صف میں، ارے ہر نبی کو جب دکھایا جاتا تھا نا جلال ولایت علی، اب ادھر کا سنا رہا ہوں، وہاں کیا ہوتا تھا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب علی کا جمال دکھایا گیا تو سب نے دعا کی علی کے شیعوں میں مجھ کو شمائے۔ جملہ سن لو، ہم کو انبیاء کی صف میں جانے کی ہوس نہیں ہے، ان کو یہاں ارے شور ہو گیا عرش پر، چاروں طرف سے کروڑوں حوریں نکل آئیں اپنے غرفوں سے اور حجروں سے، اور فرشتوں کو گھیر لیا۔ گھیر لیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتوں نے حوروں سے کہا کیوں، تمہیں کیسے پتا کہاں سے آ رہے ہیں؟
کہ یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ ولایت علی کی کہاں زمین پہ ذکر علی ہو رہا تھا وہیں تو گئے تھے وہیں تو گئے تھے ابھی تک میں نے علی کو نہیں بڑھایا مسلسل شیعوں کو بڑھائے تو جناب علی شیخ صدوق آیت اللہ ان سے پہلے کوئی آیت اللہ تھا ہی نہیں سب سے پہلے آیت اللہ اور یوں بھی آیت اللہ خمینی صاحب علی اللہ مقاموں کا بیان پڑھوں گا آنے والی تقریروں میں ان کی کتاب ہے ملکوت مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا صاف صاف لکھا کہ بھائی تشہد میں حضرت علی کا نام کیوں پڑھیں فتویٰ دے رہے ہیں آیت اللہ کو کہہ رہے ہیں اس لیے پڑھنا پڑے گا کہ امام صادق نے یہ فرمایا دیکھیے آیت اللہ اسے کہتے ہیں جو امام کی حدیث پر چل رہا ہو اس سے انکار نہ کرے آیت اللہ خمینی کہتے ہیں امام صادق نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی لا الہ کہو اور محمد رسول اللہ کہو علی ولی اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے تو تشہد میں دو کہہ کے کیسے رک جائیں اور جب آیت اللہ مرشی سے پوچھا گیا جو خمینی صاحب سے بھی بڑے تھے خمینی صاحب بڑا احترام کرتے تھے آیت اللہ مرشی کا اس لیے کہ ایران کا کتب خانہ دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ آیت اللہ مرشی کا ہے آپ نیٹ پہ دیکھیے کھول کے کمپیوٹر پورا ان کا کتب خانہ کمپیوٹر پہ دکھایا جا رہا ہے دیکھیے سیر کیجئے کہیں دنیا میں کتاب نہ ملتی ہو آیت اللہ مرشی کے کتب خانے میں مل جائے گی جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا میں کیا کروں جب خمینی یہ کہہ چکے کہ امام کا فرمان ہے کہ جب دو کلمے پڑھو تو تیسرا آپ سے آپ واجب ہو جاتا ہے تو چاہے وہ اذان ہو یا تشہد تو واجب تو ہو جائے گا تو بغیر واجب کو چھوڑ کے آپ تشہد میں دو کلمے کہتے پڑھ اور اگر کسی کو یقین نہیں شاید ابھی آج کسی کو یقین نہ آئے اور یہ تو بھائی قول ہے کیا کریں کہ شک سے بہتر ہے کہ جاگنے میں شک ہو تو یقین کی نیند سے سو جاؤ تو ہو سکتا ہے آج شک کی نیند میں لوگ سو جائیں جو شک کی نیند میں سوئے گا اس کی آنکھ کیسے کھلے گی صبح الصلاۃ خیر من النوم اٹھو اٹھو نماز بہتر ہے اٹھو شک میں سوئے شک میں اٹھیں گے تو اچھا ہے کہ یقین کی نیند آئے تو یقین کی نیند کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ہی ان فتووں کا فوٹو اسٹیٹ بانٹوں گا آیت اللہ خمینی کا بھی آیت اللہ مرشی کا بھی آیت اللہ شیرازی کا بھی حالانکہ بانٹ چکے ہیں پھر بانٹیں گے ابھی پھر خلاف پڑھا گیا تشہد کے خلاف اس لیے پھر بانٹیں گے ڈیفنس میں پڑھا گیا ڈیفنس میں اس لیے پھر بانٹیں گے کل بانٹیں گے اچھا اب اس میں دیکھیے ہمارے پاس تو زیادہ پیسے ہیں 100 بانٹ دیں گے ہاں تو آپ لوگ اپنے 100 کر کے باہر تک بانٹ دیں یہ آپ کا کام ہے دیکھیں اب ولایت علی صرف مجھ پہ تو واجب ہے نہیں تو اسد نے کہہ دیا ہم بانٹیں گے ایسی اور بھی بہت سے مومن کہتے ہیں نام نہ لیجئے گا یہ 10,000 لے لیجئے تو بہت سے مومن ابھی کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم چھاپیں گے اس لیے کہ وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا ان مومنوں کا کیا کہنا جو نام ظاہر نہ کریں اللہ ہو نام ہی نہیں ظاہر مومن ہے بس
نام نہیں بتا رہے. تو شروع کریں. بھائی مولا فرماتے ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور نہ ہی میں نے لات و عزا کی پرستش کی ہے. سن لیا آپ نے حدیث؟ یہ تو جب شرح ہوگی تب بتائیں گے. ایک لہجہ، ایک سانس، اور جہاں پوری زندگی گزری ہو. دونوں رخ دیکھتے ہوئے چلیے. مولا کی منقبت بھی. دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی. اور جہاں یہ تو میں کہتا رہوں گا نا، جب شرح ہوگی تو آگے بات ہوگی. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے میرے بچپن میں میرے والد سے مجھے مانگ لیا تھا، لہذا میں نے ان کے ساتھ کھایا پیا. میں ان کا مونس ہوں اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں. اب کیا کروں؟ وعدہ تو کر رہا ہوں کہ شرح آگے کروں گا، دل نہیں مانتا. دوسری منقبت یہ رکھی کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور تیسری میں بتایا ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا. کچھ سمجھے؟ اور میں ان سے گفتگو کرنے والا تنہا تھا. ارے جب کوئی آتا ہے کہتے منہ ہٹا کے باپ. اب اس منقبت میں کمال یہ ہے کہ جس نے گود میں کھلایا، نہلایا، دھلایا. ارے بھائی آج کے دور میں ایک بچے پر محنت کرتا ہے آدمی تو بڑا مان ہوتا ہے. ایک بیٹی کی پرورش پر ماں کو بڑا مان ہوتا ہے، میری پالی ہوئی ہے. کو سمجھ رہے؟ بچہ میرا پالا ہوا ہے، غلط جگہ نہیں جائے گا. ارے جس کو نبی نے پالا. یہ میں نے دیکھے شرح کا نمونہ بھی بتا دیا. ایسے شرح ہوگی آنے والی تقریروں میں. پھر فرماتے ہیں چوتھی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایمان اور اسلام لایا. کب؟ یہ نہیں ہے اس میں. کب؟ جب بھی ایمان شروع ہوا اور جب اسلام شروع ہوا. مجھے کیا پتا کب شروع ہوا، مجھے کیا پتا کب شروع ہوا. آپ تو یہی سمجھیں گے نا جب قرآن آیا، مبعوث ہوئے پیغمبر تو اسلام آیا، یا آدم آیا اسلام آیا. لیکن میں تو فوری دلیل دیتا ہوں نا، دیر تھوڑی لگاتا ہوں. مجھے کیا پتا کہ کب سے اسلام اور ایمان شروع ہوا، مجھے نہیں پتا. اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا مائی کا لال کہ کب شروع ہوا، اس لیے کہ اللہ کا ایک نام مومن بھی ہے. ارے کب سے مومن ہے؟ جب سے ایمان تھا. اچھا آپ مومن کیسے بنے؟ آپ مومن کیسے بنے؟ آپ مومن کیسے بنے؟ آپ نے کہا کل ایمان پر ایمان ہے تو مومن ہے. اللہ مومن کیسے بنا؟ سلامت رہو تم، جیو سلامت رہو. تمہارا کیف ہے مجھے سننا، میرا کیف ہے تمہیں دیکھنا. مجھے نہیں لگتا کہ 70 پوری ہو جائیں گی، مجھے نہیں لگ رہا.
کوشش یہ تھی کہ 70 آج سنا دوں اور پھر شرح ہوتی رہے گی، لیکن اب کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا اے علی تمہاری مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک ہے اگر میرے بعد نبی ہوتا، ایک یہ لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ تو نبی کی خصوصیات بھی تو ہوں، اس میں تو کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہ بتا دیا علی جو ہیں وہ ہارون ہیں۔ اب پرکھ لو کہ کیا ہوتا۔ بھائی موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور ہارون سے کہا اب تم قوم کے اوپر خلیفہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جو بھی ہو، جو ہیں، جو بھی ہارون ہیں، جو بھی ہارون ہیں۔ ہم اس کی بحث ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہارون نبی تھے، کہ خلیفہ تھے، کہ ولی تھے، کہ حجت تھے۔ ارے ہوگا جو جو قرآن نے کہا سب قبول ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر۔ تو 6ٹھی فضیلت مولا فرماتے ہیں یہ ہے کہ میں سب سے آخر میں رسول خدا سے جدا ہوا اور ان کو قبر میں اتارا۔ ہے کوئی شریک اس میں؟ ہے اس میں کوئی شریک؟ بنا لیتے بہت سی بنا لی ہیں، یہ بھی بنا، یہ والی کیوں نہیں بنی؟ دیکھیے اس میں مجبوری کیا تھی۔ اگر جھوٹ موٹ دکھا بھی دیتے کہ 4 نے مل کے جنازہ اٹھایا تو پھر وہاں کیا ہوتا، وہ نہ ہو پاتا، وہ تو نہ ہو پاتا۔ تو اس لیے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ جب رسول خدا غار کی طرف روانہ ہوئے تھے تو مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا اور اپنی چادر اڑھائی تھی۔ جب مشرکین آئے تو انہوں نے مجھے رسول خدا سمجھ لیا اور مجھے بیدار کر کے کہنے لگے تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے کہا اپنے کام سے گئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر وہ بھاگے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہوتا۔ پتہ چلا مولا فرما رہے ہیں پتہ چلا رسالت پر علی دلیل ہے، علی دلیل۔ کیا کریں، دل مانتا نہیں۔ طے تو یہی کیا ہے کہ 10 ایک تقریر میں شرح ہوگی، لیکن دل نہیں مانتا۔ احد میں سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ تبری نے لکھا اور اس نے لکھا اور اس نے لکھا اور اس نے لکھا اور اس نے لکھا، سب بھاگ گئے۔ کون رہ گیا؟ سرکار دو عالم اور علی۔ سب کے بھاگنے پہ رسول اللہ اتنے غصے میں تھے کہ پلٹ کے علی سے کہا تم بھی کیوں نہیں بھاگ گئے؟ تم بھی کیوں نہیں بھاگ گئے؟ ہے جواب؟ اسی طرح پیار سے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں نہ بھاگ گئے؟ اور پھر جملہ علی نے کہا یا رسول اللہ
ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا، اب پتہ چلا کہ بھاگنا میدان جنگ سے کفر ہے۔ اگر وہ بھاگے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہوتا۔ 8ویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، ہر ایک سے 1000 باب کھلتے ہیں، نیز میرے علاوہ یہ علم کسی کو تعلیم نہیں کیا گیا۔ نویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، اے علی، جس وقت اللہ اولین و آخرین کو محشور کرے گا تو انبیاء کے ممبروں کے اوپر میرے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا، اور اوصیاء کے ممبروں کے اوپر تمہارے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا، پس تم اس پر چڑھو گے۔ اب بتاؤ علی کو کس نے چڑھایا؟ دسویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی، قیامت کے دن مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ شرط، نبی کو جو چیز ملے گی شرط کے ساتھ، اور شرط کیا ہے نبی بتا رہے ہیں، مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ میں نے تمہارے لیے بھی اسی چیز کی درخواست کی ہے۔ نبی کو کچھ لینا ہی نہیں، اگر علی کو دے رہا ہے تو مجھے دے۔ محبت اسی کو تو کہتے ہیں کہ محبت کیسی تھی رسول اللہ کو، اس سے محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور 11ویں فضیلت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا صاحب، 12ویں فضیلت مولا فرماتے ہیں یہ کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی، میری امت میں تمہاری مثال حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جبکہ اس سے کسی نے منہ موڑا تو وہ غرق ہو گیا۔ اور 13ویں صفت، 13ویں منقبت اور فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے دست مبارک سے مجھے اپنا امامہ پہنایا تھا اور میرے لیے دشمنوں پر فتح مند ہونے کی دعائیں کی تھیں، لہذا میں نے اللہ عز و جل کے اذن سے انہیں شکست دے دی۔ اور 14ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا ہاتھ اس گوسف فن کے تھن پر پھیروں کہ اس کا تھن خشک ہو گیا تھا، لہذا میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بلکہ آپ ہاتھ پھیر دیں۔ آپ نے فرمایا، اے علی، تمہارا فعل میرا فعل ہے۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس میں وافر مقدار میں دودھ آنے لگا۔ اس موقع پر میں نے رسول خدا کو ایک گھونٹ پلایا، اس کے بعد ایک بوڑھی عورت پیاس کی شکایت کرنے لگی تو میں نے اسے بھی پلایا، تو رسول خدا نے فرمایا، میں نے اللہ عز و جل سے درخواست کی تھی کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں امر کو میرے لیے مبارک قرار دے، تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ایسا ہی کیا۔ تو بھائی بیٹھے دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے اور کہا، مولا علی نے
رسول اللہ وہ جو فقیر آیا تھا تو آپ نے اس کو کنکر اٹھا کے دے دیے، اس کے تو ہاتھ میں یاقوت بن گئے. کہا تو یا علی کل وہ جو تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے جو کنکر اٹھا کے اسے دیے تو وہ لال و زمرد بن گئے. کہاں رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا تم نے کچھ پڑھا تھا؟ تم نے کنکروں پہ کچھ پڑھا تھا؟ مولا علی نے کہا ہاں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ کہا میں نے کنکر اٹھائے، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دے دیے. تو علی نے کہا اور رسول اللہ آپ نے کچھ پڑھا تھا؟ کہا ہاں کنکر اٹھائے، میں نے کہا علی ولی اللہ. ساری شرح آج ہو جائے گی تو آگے کیا ہوگا؟ دعا کیجئے گا کہ ہر منقبت پہ نئی دلیلیں کل میں بیان کروں، پرانی والی نہیں جو آج پرانی ہو گئی. اور 15ویں فضیلت یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے علی مجھے غسل دینے کی ذمہ داری تمہارے سوا کوئی انجام نہیں دے گا، کوئی انجام نہیں دے گا، اور نہ ہی تمہارے علاوہ کوئی میرے پوشیدہ اعضاء کو چھپائے گا، کیونکہ اگر تمہارے علاوہ کوئی شخص میرے پوشیدہ اعضاء کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں گی اور وہ اندھا ہو جائے گا. میں نے عرض کیا میں آپ کو کس طرح پلٹاؤں گا، میں آپ کو کس طرح پلٹاؤں گا؟ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تمہاری مدد ہوگی. پس خدا کی قسم میں نے آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نہیں پلٹا مگر یہ کہ وہ میرے لیے خود ہی کروٹیں لے. سولہویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو برہنہ کرنا چاہا تو مجھے ندا دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی انہیں برہنہ مت کرو، لہذا میں نے آپ کو غسل دیا درا حالے کہ آپ کے جسم پر عبا اور قمیص موجود رہی. پس اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ذریعے مکرم کیا اور رسالت سے مخصوص کیا، میں نے آپ کے پوشیدہ اعضاء کو نہیں دیکھا. یہ خصوصیت میرے علاوہ آپ کے کسی صحابی کو حاصل نہیں. 70ویں فضیلت بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے میری شادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کروائی، جبکہ ابو بکر اور عمر نے بھی رشتہ دیا تھا، مگر اللہ نے 7 آسمانوں پر میری شادی کروا دی. تو رسول خدا نے فرمایا تمہیں مبارک ہو اے علی. لا شبہ اللہ عز و جل نے تمہاری شادی فاطمہ سے کروائی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ میرا ٹکڑا ہے. میں نے عرض کیا کیا میں آپ سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، جیسے میرا دایاں میرے بائیں سے ہے. میں دنیا اور آخرت میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں. بی بی کے رشتے جو آئے ہیں اس پہ آپ پریشان ہو گئے کیا؟ اس میں ذرا آپ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے. درد الہ آبادی نے کہا پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، پیغام نبی کی دختر کا بھائی لانے کو بہت سے لائے تھے،
منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے۔ پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے۔ اللہ کے گھر کا بیٹا تھا، بیٹی تھی پیغمبر کے گھر کی، کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے، کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے۔ اور 18ویں فضیلت یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی آخرت میں پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور روز قیامت تم تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے قریب تر بیٹھو گے۔ ایک مسند میرے لیے بچھائی جائے گی اور ایک مسند تمہارے لیے کہ میں انبیاء کے زمرے میں ہوں گا جبکہ تم اوصیاء کے زمرے میں ہوگے۔ نیز تمہارے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا اور تاج کرامت بھی تمہارے ارد گرد 70,000 فرشتے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تمام لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے۔ دو مہمان خصوصی بیٹھے ہیں اور وہ فارغ ہو رہے ہیں، صدارت ان کی ہے، فارغ وہ کر رہا ہے۔ تو 19ویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تم ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے، پر جو شخص تم سے جنگ کرے گا ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہیں 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق حاصل ہو۔ پھر شیعوں کو بڑھا دیا اور چڑھا دیا۔ جتنے دشمن علی سے لڑنے آئے تھے ہر دشمن کے صلے میں 1,00,000 شیعہ بخشا جائے گا۔ یہ رسول اللہ نے علی سے فرمایا ہے اور علی آپ سے فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور جناب علی ناقصین، قاسطین اور مارقین، اس کے عوض تمہیں 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ناقصین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں اور فلاں، نام یہاں لکھا ہے، میں نے نہیں لیا، یہاں لکھا ہے۔ انصار سے پوچھ لیجئے گا، انصار کے پاس کتاب ہے، دوسری کتاب یہ رکھی ہے نا، دکھا دینا، صفحہ نمبر 365 جس پہ یہ لکھا ہے۔ تو دونوں حجاز میں تمہاری بیعت کریں گے جبکہ عراق میں تمہاری بیعت توڑ دیں گے، لہذا جب یہ دونوں ایسا کریں تو تم ان دونوں سے جنگ کرنا، کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اہل زمین کے لیے باعث طہارت ہے۔ میں نے عرض کیا قاسطین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں، وہ پارک میں جس کا بورڈ لگا ہے اور اس کے ساتھی۔ یہ نام لکھا ہے، نام لکھا ہے۔ میری احتیاط ہے، اب میں تو احتیاط سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا اور مارقین کون لوگ ہیں؟ مارقین کون لوگ ہیں؟ اب میں نام لوں گا، اس لیے کہ کسی کو یہ نام پتہ ہی نہیں۔ مارقین کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ ذوالصدیہ کے ساتھی، کہ یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے کمانوں سے تیر خارج ہوتے ہیں، لہذا تم انہیں قتل کر دو، کہ ان کا قتل کرنا اہل زمین کے لیے کشادگی کا باعث ہے، ان کے لیے جلد آنے والا عذاب ہے اور روز قیامت اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ یہ فارمولہ نہ ہوتا تو راحیل شریف کبھی ضرب ادب شروع نہ کرتے۔ جو زمین میں فساد کرے اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ خارجی تھے، یہ یہاں کے خارجی جو پاکستان سے انکار کر رہے ہیں، تو شریف راحیل صاحب سنت علی بجا لا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی
ٹائم ہو گیا اب، یہ تو نمبر 19 تک تو آ گئے. 70 ناممکن ہے. ہم نے سوچا تھا کہ 70 ہو جائے گا، ہم پسینہ پسینہ ہو گئے. یہ ذوالصدیہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی آخری لڑائی، آخری جہاد حنین، اور بڑے دھوم کی لڑائی. ادھر سے بھی بڑے زوردار سارے قبائل کو انہوں نے کہا کہ بھئی کشتیاں جلا دو. عرب میں کشتیاں کہاں چلتی؟ تو اسپین وغیرہ میں کہیں جلی تھیں. کیا مطلب؟ پورا گاؤں چلے، عورتیں بھی چلے، بچے بھی چلے، اور سامان بھی لے چلو. اونٹوں پہ سامان، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے، ان کا پلنگ، بستر، لحاف، گدا سب اونٹ پہ. حد یہ ہے کہ مرغی کے جو دربے تھے، جالی کے بنے ڈھابے، وہ بھی اٹھا کے کبوتر اور مرغیاں. جب آفت مچی اور بھگدڑ مچی تو مرغیاں اڑ رہی تھیں، کبوتر اڑ رہے تھے، ایک آفت مچی ہوئی تھی، بکریاں بھاگ رہی تھیں اور بھیڑیں بھاگ رہی تھیں. عجیب منظر تھا انہیں. اور اگر پڑھنا ہے تو نواں سورہ توبہ پڑھ لیجئے گا، سب اس میں نظر آ جائے گا یہ لڑائی کیسے ہو رہی ہے. اور یہ اپنے جو جیسے وہ لائے تھے نا خندق والے چھاٹ کے علی کے مقابلے پہ ایک بہت بڑا، اسی کے پیچھے تو سب آئے تھے. اس میں بھی ایک کو لائے تھے، اس کا نام تھا ابو جرول. وہ اتنے لمبے قد کا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، گھوڑا چھوٹا تھا اس کے لیے، تو وہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا اور ٹانگیں لٹکا لیتا تھا اور وہاں سے تلوار چلاتا تھا ابو جرول. اور مقابلہ کس سے؟ علی سے. اب وہ چاہے گھوڑے پہ آوے اور چاہے پیدل آوے اور چاہے اونٹ پہ آوے. اب یہ تو اونٹ پہ بیٹھ کے، اب اونٹ سے آپ کہیں اور چلے جا رہے ہیں، ادھر جانا نہیں ہے. حنین میں یہی حنین میں رہیے، حنین میں رہیے. اور علی نے جو ضرب چلائی تو اس کے سر سے چلائی. اب یہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اوپر بیٹھا ہے تو مولا کی تلوار چلی. تو اب لوگوں کو یہی نہیں پتا یہ بھی فضیلت ہے کہ مولا کی تلوار میں بھی فضیلت ہے. قاتل کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، باطل کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، تلوار بڑھ جاتی تھی. آپ کہیں گے تلوار کیسے بڑھ جاتی تھی؟ میں کہوں گا جیسے عصائے موسیٰ بڑھ جاتا تھا. چلی اور اس کو کاٹا. اچھا 12,000 تھے اس میں مسلمان لشکر میں، سب بھاگ گئے. اور اس میں مزیدار بات یہ ہوئی کہ عباس بن عبد المطلب کھڑے ہوئے، سامنے سے سب بھاگ کے دوڑ کے جا رہے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب، ارے کہاں جا رہے ہو؟ ارے بیعت رضوان کرنے والوں، ارے تم نے بیعت رضوان کی تھی، ارے تم نے درخت کے نیچے قسمیں کھائی تھیں کہ رسول کو چھوڑ، ارے کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اب وہ چلا رہے ہیں بڑے میاں کھڑے ہوئے رسول اللہ کے چچا، وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو قیامت آ گئی. علی نے ابو جرول کو مار دیا. ان کا ابو جرول مارا گیا، ان کا ہاں چلو واپس. ارے مرغیاں لوٹیں گے، بکریاں لوٹیں گے، بھیڑیں لوٹیں گے، گدے اور لحاف بھی ہیں، اس سال نہیں بنوانے پڑیں گے. سردیاں آ رہی ہیں، سب حنین میں مل جائے گا مال مسالہ. رسول اللہ نے کہا سارا مال یہاں ہمارے سامنے لا کے، کوئی نہیں لوٹے اٹھے گا، ہم اپنے ہاتھ سے بانٹیں گے. وہ آئے، یہ لو، یہ بٹنے انصار بھی آ گئے، مہاجر بھی آ گئے. جو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا تو وہ کفار ایمان 8 ہجری میں لائے تھے، نئے وہ بھی اس میں آئے تھے. اچھا وہ نہیں بھاگے، انہیں کیا ڈر تھا؟ انہیں تھوڑی مارتے، وہ رکے ہوئے تھے. تو جب وہ آئے تو ان کو کئی گنا زیادہ دیا.
جو ابھی ابھی آئے ان کو کئی گنا زیادہ دیا. انصار نے ادھم مچا دیا اور رونا پیٹنا اور ایک قیامت ہو گئی. آنسو بہا, یا رسول اللہ ابھی تو کلمہ پڑھا, ہم اتنے پرانے, ہم نے مکان دیا, ہم نے یہ دیا, اب احسان جتا رہے, ہم نے یہ کیا, مہاجر کو بچایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اور ہم کو آپ نے اتنا تھوڑا سا دیا. رسول اللہ نے کہا لے جانے دو, ان کو لے جانے دو, ان کا دل رکھا ہے, ان کا دل رکھا ہے, ابھی آئے ہیں نا پکے ہو جائیں. تم تو لیتے ہی رہتے ہو. کہا نہیں رسول اللہ یہ عجب قرآن میں سب ہے, رسول اللہ کے سامنے جھگڑا نہ کرو, جو دے دے وہ لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ, شان میں گستاخی نہ کرو, رسول کو جھڑکو نہیں, رسول سے بحث نہیں کرو. ساری آیتیں آ چکی ہیں. اس کے بعد یہ سین ہو رہا ہے. رسول اللہ نے کہا سنو, میں کہاں کا رہنے والا ہوں؟ کہ مکے کا. آپ مکے کے رہنے. کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں جو آئے تھے ابھی مکے سے؟ کہ یہ بھی مکے کے رہنے والے ہیں. کہ تو میں ان کے ساتھ واپس چلا جاؤں, اپنے وطن واپس چلا جاؤں؟ سب سناٹے میں آ گئے. کہا سنو, یہ مال لے کر جا رہے ہیں, اے انصار مدینہ, قیامت تک میں مدینے میں رہا. تمہیں مال چاہیے یا محمد چاہیے؟ میں وہیں روزہ بنواؤں گا, یہ تمہارا فقر ہے. سب واپس چلے گئے. ایک جو تھا اس میں وہ الگ سے چکر چلا رہا تھا, اور یہ دے دیا آپ نے ان کو, یہ دے دیا, مجھے بھی یہ چاہیے, اس کو آپ نے یہ دیا, یہ بھی مجھے چاہیے, اور اس کو آپ نے یہ دیا, مجھے چاہیے. اصحاب کو برا لگا, بدتمیزی کر رہا. مولا علی آگے بڑھے تو علی کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا علی مارا تو تمہارے ہی ہاتھ سے جائے گا, مگر ابھی نہیں. یا علی اس طرح یہ نکل جائیں گے دین سے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے, نہروان میں یہ تمہیں ملے گا, یہ تمہیں نہروان میں ملے گا. ابھی نہیں, اسے جانے دو, جانے دو. جب وہ چلا گیا تو کہا یا علی اس جگہ پر آستین ہٹائے تو ایک گوشت کا لوٹ رہا, ایسے لٹک رہا ہے جیسے بھینس کا تھن لٹکتا ہے, جانور کا پستان, بالکل شکل ایسی ہے. وہ یہاں پہ چھپائے ہوئے. اس کا نام ہے ذوالثدیہ. یہ ہے ذوالثدیہ. یہ لیڈ کرے گا نہروان میں خارجیوں کو, یہی لے کے آئے گا 9000 کا لشکر. ہو گئی تقریر. علی صفین سے آ رہے تھے اور نہروان دریا, اور سامنے نیا لشکر تلواریں کھینچے. لشکر والوں نے کہا یا علی قیامت ہو گئی. ارے دیکھیے تو تلواریں کیسی چمک رہی اٹھائے ہوئے, اور سب کے سجدے کے نشان, نمازی, پرہیزگار, متقی. ارے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور قرآن لٹکائے ہیں بغل میں, تبلیغی جماعت کے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ہم تو تھکے ہوئے چلے آ رہے, ہم تو بالکل تھکے ہوئے, ہمیں تو جان ہی نہیں, ہم سے تو چلا بھی نہیں, ہمارے تو پیروں میں دم بھی نہیں ہے. اب کیا لڑائی ہوگی؟ اب کیسے لڑائی ہوگی؟ کہ کیوں نہیں ہو سکے؟ کہ سورج تو ارے سورج ڈوبنے والا, ابھی تو رات ہو جائے گی. کہ سورج نہیں ڈوبے گا, اور لڑائی ہوگی. جب لڑائی ختم ہوگی جب یہ ڈوبے گا. سب نے کہا دریا کیسے پار ہوگا؟ ارے ہمارا لشکر ہزاروں کا ہے. کہ ابھی سب پار ہوگا, کشتیاں منگاؤ. اور ایک بار لشکر چلا, علی اترے, ایک بار خطبہ دیا, نہج البلاغہ میں خطبہ, تم جہاں سے آئے ہو
میں بتاؤں کہاں سے آ رہے ہو؟ مجھے پتا ہے تمہارے شجرے کیا ہیں، تمہارا باپ کون تھا، تمہاری ولدیتیں پتا، تمہارے ارادے پتا۔ یہ کہہ کے تلوار کھینچی، مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے۔ تلوار چلی، ذوالفقار چلی، لاشیں گرے، سورج کو لوگ دیکھ رہے، سورج ٹھہرا تھا۔ سنو ابن عباس، لکھو کاغذ پہ، تلوار چل رہی ہے، مار رہے ہیں میدان میں بڑھ کہ ابن عباس لکھو ان کے 9000 میں کل 9 بچیں گے، ہمارے 9 مریں گے، ان کے جو 9 بچیں گے 9 کے نام لکھو، ان کی ولدیتیں لکھو، ہمارے 9 جو مرے ان کے نام ولدیتیں۔ لڑائی ختم ہو گئی، سورج نکلا تھا، علی نے کہا جا، اب کیا دیکھ رہا ہے، جا۔ تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، ایسا ہی ولایت علی میں سرشار رہو۔ ابن عباس نے کہا میں نکلا پرچے سے ملاؤں، کچھ لوگوں کو پرچے سے ملانا پڑتا ہے، جیسے دھوبی کے کپڑے، کتنے کرتے، کتنے تولیے، کتنی چادریں، یہاں سب یاد ہے، حافظے میں ہے بھائی، سن رہے ہیں، بیٹھے سن رہے ہیں، پرچوں سے نہیں ملا رہے، سب یاد ہے۔ ابن عباس چلے، اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، اس کا ولدیت، 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 اور یہ جو ادھر کے نومر ہے ٹک۔ اور علی کیا کر رہے ہیں؟ علی نے کہا بھائی یہ جو لاشیں پڑی ہیں، یہ 9000 لاشیں جو پڑی ہیں، اس میں مجھے ایک لاش چاہیے، ایک لاش چاہیے۔ ابن عباس نے کہا کون سی؟ کہ جس کے یہاں پر نام تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ایک ایک گئے، لاش الٹ پلٹ، ایک پر 3 4 لاشیں، اس کو ہٹایا، اس کو ہٹایا۔ علی نے کہا ہے ارے بھائی چوتھے خلیفہ نے کہا ہے، سپہ سالار نے کہا ہے، ہمارے کمانڈر نے کہا ہے، حکومت کا حکم ہے، صاحب صدر فرما رہے ہیں ہٹاؤ لاشیں، ہٹاؤ، ایک لاش چاہیے، ہٹاؤ، ایک لاش چاہیے، ہٹاؤ۔ ٹانگیں کھینچ کھینچ کے ادھر اور ادھر ایک ڈھونڈی جا رہی، مولا نہیں ملی۔ ایسی نہیں ہے کہ مخبر صادق نے جو کہا ہے وہ سچ ہو کے رہے گا، کہ رسول اللہ نے آپ سے فرمایا، کہاں؟ کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ ایک ایک لاش کو ہاتھ میں چھڑی تھی، اشارہ کرتے جاتے تھے، اشارہ، اور ایک لاش پہ رکے، کہ اس کی لاش ادھر لاؤ، یہ ہے ذوالثدیہ، جس نے رسول سے گستاخی کی تھی اور کہا تھا رسول نے تمہاری ذوالفقار سے مارا جائے گا۔ اب سن لو، یہ گستاخ رسول ہیں، گستاخ رسول ہیں، ہمارے جیسے بھائی ہیں، رسول نور نہیں ہیں۔ علی سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں، علی جھگڑا ختم کر چکے، اب یہ رسول کا جھگڑا ہے، لیکن لڑنا آپ کو ہے، اس لیے کہ آپ کردار رسول کے وارث ہیں، محافظ ہیں۔ آپ کی مجلسوں میں جیسے رسول پیش کیے جاتے ہیں، کوئی 73 فرقے میں ایسے رسول کو پیش نہیں کر سکتا۔ گھر کی شان جیسی ہم دکھاتے ہیں، کیا کوئی دکھائے گا؟ جیسا نور، جیسی معراج، جیسے معجزات، جیسے سرکار کی نماز، جیسے سرکار کی عبادتیں، جیسے سرکار کی شان ہے اور حشم ہے اور جاہ ہے، اس طرح سرکار کو پیش کرتے۔ یہی مقصد علی کا تھا کہ یہ امت رسول کے کردار کی محافظ بنے۔
یہ چاہتے تھے، علی یہ چاہتے تھے، اللہ اکبر، جو رسول کے کردار کا محافظ بنتا ہے اللہ اس کے کردار کا محافظ بن جاتا ہے، کردار کا محافظ بن جاتا ہے۔ رسول کے کردار کے محافظ ہوتے تو یہودی دہشت گرد کہتے مسلمانوں، سارے پردے کھل گئے، سارے پردے۔ اور کوئی یہ کہے کہ ہمیں کافر کہا جا، یہ ہمارا ایوارڈ ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہم سے کہا تھا، قرآن نے ہم سے کہا تھا یکفر بالطاغوت، کلمہ پڑھنے والوں طاغوت کی طرف سے کافر بنو۔ ہم کسی طرح بن نہیں رہے تھے، جب انہوں نے پکارا کیوں کہا ہے ہمیں کافر، اس لیے کہ ہم طاغوتوں کو نہیں مانتے۔ قرآن میں ہمارا نام کافر ہے، اللہ کے حکم سے ہم کافر ہیں، یہ تو ایوارڈ ہے ہمارا۔ قرآن کا حکم ہے کافر بنو، کفر اختیار کرو، کس کی طرف سے؟ طاغوتوں کی طرف سے، طاغوتوں کی طرف سے تو ہے، کفر ہے، اختیار کیا ہوا ہے۔ اب ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ بھی کر لیجئے، ہمارا ایمان غدیر پہ ہے رہے گا، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، یہ سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھا سیدھا فارمولہ ہے۔ جب لڑائی چھڑ رہی تھی حنین کی، تقریر کے آخری جملے، تو سارے قبیلے ایک ہو گئے، عرب کے سارے قبیلے ایک ہو گئے۔ ایک 90 سال کا بوڑھا اندھا، بڑا بزرگ ان کا تھا، مشورہ اس سے کرتے تھے، سارے سردار آئے، کہ بھئی حنین کی لڑائی محمد سے لڑنے جا رہے ہیں، اور سارے عرب کے قبیلے ایک ہو گئے، یہ بتائیے آپ تجربے کار ہیں، بہت سی لڑائیاں لڑیں، اب آپ بتائیے ہماری فتح ہوگی؟ ہم جیت جائیں گے؟ محمد سے جیت جائیں گے؟ بڈھا اندھا تھا، اس نے نہیں دیکھا کون سامنے بیٹھے ہیں، آوازیں سن رہا تھا، کہ یہ بتاؤ جتنے قبائل عرب کے جمع ہوئے ہیں، اس میں قبیلہ کلاب بھی ہے؟ قبیلہ بنی کلاب آ گیا، آیا؟ کہ وہ لوگ نہیں آئے، کہ تمہاری موت ہو گئی، تم ہار گئے۔ اب یہ فیصلہ تاریخ نے لکھا کہ اس سے پوچھا گیا اور اس نے کہا کہاں ہے قبیلہ بنی کلاب، کہ وہ تو نہیں ہمارے ساتھ شامل ہوا۔ اگر وہ شامل ہو جاتا، اگر وہ شامل ہو جاتا تو علی نے یہ کہا تھا عقیل سے ایک بہادر قبیلے کی لڑکی سے شادی کرنی، عقیل نے کہا قبیلہ بنی کلاب میں فاطمہ حزامیہ سے شادی کروں گا، تو عباس کے نانا کا قبیلہ اگر رسول کے خلاف لڑتا تو دنیا کہتی عباس کا ننیال رسول کا ہاں سچ ہے، جیسا ننیال حسن اور حسین کو ملا زمانے میں کسی کو نہیں ملا، لیکن نبی کی زبان پہ تعریف آ گئی۔ حضرت عباس کے پرنانا عامر رسول اللہ کی خدمت میں آئے، رسول اللہ نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، کا دل تو چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کو، پڑھ تو لوں، ایک چیز لکھ کے دے دو مجھے۔ حضرت عباس کے پرنانا رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں عامر لکھ کے دے دیجئے، کا کیا؟ کا لکھ کے دے دیجئے آپ کی وفات کے بعد میں آپ کا جانشین اور خلیفہ عرب کا بادشاہ بنوں گا۔ کا یہ امر مجھ سے متعلق نہیں، اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ میرے بعد ولایت کے تخت پہ کون بیٹھے۔ کہا تو پھر جب اللہ پہ فیصلہ ہے ٹھیک ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔
یہ کون ہے جو اتنی آسانی سے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہیں لقب ملا تھا نیزوں سے کھیلنے والا۔ میری کتاب ام البنین پڑھی، اس میں سب تفصیل لکھی ہے میں نے۔ نیزوں سے کھیلنے والا، اتنا بہادر کہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنی تلواروں پہ عامر کا نام لکھا کہ یہ فتح کی نشانی۔ اس لیے رشتہ عقیل نے وہاں دیا تھا، اس لیے علی نے کہا تھا بہادر قبیلے کی عورت، بہادر قبیلے میں شادی۔ مولا آپ سے بہادر دنیا میں کون ہے؟ آپ سے بہادر کون ہے؟ نسل تو آپ کی چلے گی، شجاعت تو آپ کی آئے گی نسل میں۔ یہ ماں کی طرف سے آپ کیوں شجاعت تلاش کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو بارہ کے زیدی کہلاتے نا، ان کا شجرہ چھپا ہوا موجود ہے۔ سید حسین علی اور سید حسن علی جو ان کے موری سے آلہ تھے۔ تو ایک بزرگ میدان میں لڑ رہے تھے، سامنے جو مقابل آیا وہ نکل گیا جنگ میں۔ تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ جو بھی ہمارے مقابل آتا تھا وہ مارا جاتا تھا۔ سیدھے ماں کے پاس آئے اور کہا کہ آج بڑی شرمندگی مجھے اپنے آپ سے ہو رہی کہ میرے ہاتھ سے دشمن نکل گیا اور میں قتل نہیں کر سکا، میرا وار پوچھا چلا گیا۔ ماں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تمہیں دودھ میں نے پلایا ہے، لیکن ایک دن، یہ حیدر بھائی بیٹھے ہیں، اسے تصدیق کر لیجئے گا، یہ بھی وہیں بارہ کے ہیں، لیکن ایک دن میں کام میں مصروف تھی، تم رونے لگے، چھوٹے سے تھے۔ دایا جو ملازم تھی اس نے دیکھا کہ بی بی کام کر رہی ہیں اور بچہ رو رہا ہے، اس نے جلدی سے دودھ پلا دیا۔ جب میں نے دیکھا تم چپ ہو گئے، میں گھبرا کے آئی، میں آنے کا ارادہ کری تھی لیکن چپ ہوئے، میں سمجھ گئی کوئی اور بات ہے۔ میں آئی تو وہ دودھ پلا رہی تھی، میں نے اس سے تمہیں چھینا اور چھین کے تمہاری ٹانگیں پکڑ کے الٹا کر دیا اور پیٹھ پہ 2-3 تھپڑ مارے تاکہ جو دودھ منہ میں ہے وہ گر جائے۔ میں نے وہ دودھ گرا دیا، ایک قطرہ شاید کوئی رہ گیا تھا جو آج تمہارا وار۔ اب سمجھے علی کی احتیاط۔ اب جملہ دے دوں کہ نبی کی اتنی بیویاں تھیں، بیٹا کیوں نہیں دیا؟ یہ احتیاط تھی علی کی۔ ایسا قبیلہ چاہیے جس میں کسی نے کبھی شکست نہ کھائی ہو، اس کی نسل کی بیٹی آئے تو وہ ام البنین تھیں جس کا بیٹا عباس تھا۔ اسے کہتے ہیں فضیلت۔ کل میں نے کہا تھا عباس کو ابو الفضل کیوں کہتے ہیں؟ فضیلتوں پر چھائے ہوئے ہیں عباس، چھائے ہوئے۔ حق تھا کہ ماں مرثیے میں یہ شعر کہے۔ یہ صرف ماں ہی کہہ سکتی تھی، دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ کیا کہا؟ میرے سنتی ہوں میرے 4 شہباز پسر، عقاب والے، جیسے عقاب پرواز کرتا ہے، شہباز، میرے 4 شہباز جب میدان میں تلوار کھینچتے تھے تو کس کی مجال تھی کہ جو ان پہ فتح پا جائے؟ مگر ہائے وہ 4 پسر اب نہ رہے۔ اے مدینے والو، اب کیوں مجھے ام البنین کہتے ہو؟ کہاں ہیں میرے 4 بیٹے؟ اب مجھے ام البنین نہ پکارو۔ اور اب آخری جملہ سن لو، کہتی ہیں ارے اگر عباس کے ہاتھ میں تلوار رہتی تو کسی کی مجال تھی
کہ حسین کو قتل کر دیتا، مگر یہ کیا ہوا؟ ارے عباس تیرے ہاتھ کٹ گئے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما۔ انجمن امام علی جعفر طیار کی شب غم ہے اور آپ کے لیے انتظام ہے تبرک کا بھی، اور انجمنیں پڑھیں گی، ماتم کریں گی، 4 انجمنیں نواخوانی کریں گی۔ آپ حضرات شب غم میں شریک ہوں۔ شکریہ۔